بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم اسمال واولز کے بارے میں پڑھیں گے، جن کو الف صغیرہ، یائے صغیرہ اور واو صغیرہ بھی بولا جاتا ہے۔ نام تھوڑا سا مشکل ہے، نام سے لگ رہا ہوگا کہ ٹاپک بہت مشکل ہے، بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ نام تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، پڑھتے ہم شروع سے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاس جو رائٹنگ سٹائل میں اصل میں فرق ہے، ادروائز جو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہم پڑھتے ہیں، یہ بالکل وہی چیز ہے۔ الف صغیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس کھڑی زبر، یائے صغیرہ کھڑی زیر اور واو صغیرہ الٹا پیش جو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو سامنے ہمیں سلائیڈ نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں جو رائٹنگ سٹائل ہے، یہ مصحف عثمانی کا رائٹنگ سٹائل ہے۔ اسی کو مصحف مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یعنی انڈو پاک کے جو لوگ ہیں، اس میں جو رائٹنگ سٹائل ہے وہ خط نستعلیق اس کو بولتے ہیں۔ وہ رائٹنگ سٹائل ہے، یعنی ہم اس طرح پڑھنے کے عادی ہیں۔ اور یہ جو مصحف عثمانی ہے، اس میں جو رائٹنگ سٹائل ہے، اس میں کھڑی زبر جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے نظر آتی ہے، یہ جو حمزہ کے اوپر ہے، اس میں ہمیں کھڑی زبر بھی نظر آئے گی اور ساتھ میں زبر بھی، یعنی دونوں چیزیں، کھڑی زبر بھی اور جیسے با کے اوپر زبر بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، تو یہ اس میں دونوں لکھا ہوتا ہے مصحف عثمانی میں۔ اسی طرح سے واو کے اوپر الٹا پیش نہیں نظر آئے گا، بلکہ واو کے آگے ایک چھوٹی سی واو ہمیں مزید نظر آ رہی ہے، تو وہ اس طرح سے لکھی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے یا کے نیچے کھڑی زیر نظر نہیں آئے گی، بلکہ یا کے آگے ایک اور جو یا لکھی ہوئی ہے چھوٹی سی، یہ جو بڑی یا جس کو ہم بولتے ہیں اپنی اردو میں، تو اس میں وہ اس طرح کی یا جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کو ہم کھڑی زیر کی طرح پڑھتے ہیں۔ اور سٹیچز اتنے ہی ہیں، یعنی کاؤنٹس جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں اپنے، وہ اتنا ہی 2 حرکہ جتنا اس پہ ٹائم لگے گا، یعنی 2 کاؤنٹس کا سٹیچ ہوگا، 2 انگلیاں کھلنے جتنا ٹائم۔ تو اس میں صرف رائٹنگ کا فرق ہے، ادروائز اس میں پڑھنے میں اور اس کے سٹیچز میں اور باقی اس میں جیسے وقف کرتے ہیں سٹاپ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، سیم وہی ہے، بس صرف تھوڑا سا نام کا ڈفرنس ہے۔ نام سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز پڑھنے لگے ہیں، حالانکہ یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ہے۔ جیسے ہم حروف تہجی کے ساتھ پڑھتے ہوتے ہیں، حمزہ کھڑی زبر آ، با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، سا کھڑی زبر سا، جیم کھڑی زبر جا، وہی 2 کاؤنٹس کا سٹیچ سب کے ساتھ، 2 اور 2 سب کے ساتھ اسی طرح سے۔ ہا کھڑی زبر ہا، خا کھڑی زبر خا، دال کھڑی زبر دا، زال کھڑی زبر زا، را کھڑی زبر را، زا کھڑی زبر زا، سین کھڑی زبر سا، شین کھڑی زبر شا، صاد کھڑی زبر سا، داد کھڑی زبر دا، کھڑی زبر تا، زا کھڑی زبر زا، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زبر غا، فا کھڑی زبر فا، قاف کھڑی زبر قا، کاف کھڑی زبر کا، لام کھڑی زبر لا، کھڑی زبر ما، نون کھڑی زبر نا۔ اور اب جو ہا کا نیچے ڈیفرنٹ ہے، آگے واو ہے، ہا پیش واو ہو، اور یہاں پہ ہم جو دوسرے میں پڑھتے ہیں، ہا پیش واو ہو، واو پیش واو ہو، حمزہ پیش واو او، یا زیر یا جی، اور آگے یہ جو یا اور واو لکھا ہوا ہے، تو اس میں سب کے ساتھ یعنی ہم اسی طرح سے
جو ہے وہ یا اور واو کی پریکٹس کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے کھڑی زبر کے ساتھ کی ہے، اسی طرح سے تمام حروف تہجی کو یا کے ساتھ بھی اور تمام حروف تہجی کو واو کے ساتھ بھی پریکٹس کیا جا سکتا ہے۔ جی، پہلے ہم نے رائٹنگ سٹائل دیکھا تھا مصحف عثمانی کا۔ اب جو انڈو پاک کا مصحف ہے، جو قرآن پڑھا جاتا ہے انڈو پاک میں، اس میں یہ سٹائل ہے، یہ کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ جیسے با کھڑی زبر با، با کھڑی زیر بی، با الٹا پیش بو۔ وہی اسی طرح سے 2 کاؤنٹس کا، با کھڑی زبر 2 کاؤنٹس، کھڑی زیر 2 کاؤنٹس اور الٹا پیش 2 کاؤنٹس، سب پہ 2 کاؤنٹس کا اسٹریچ آئے گا، سب میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش یو، را کھڑی زبر را کھڑی زیر را الٹا پیش رو، میم کھڑی زبر میم کھڑی زیر میم الٹا پیش مو، لام کھڑی زبر لام کھڑی زیر لام الٹا پیش لو، واو کھڑی زبر واو کھڑی زیر واو الٹا پیش وو، نون کھڑی زبر نون کھڑی زیر نون الٹا پیش نو، حمزہ کھڑی زبر حمزہ کھڑی زیر حمزہ الٹا پیش او، ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہو، عین کھڑی زبر عین کھڑی زیر عین الٹا پیش او، غین کھڑی زبر غین کھڑی زیر غین الٹا پیش غو، ہا کھڑی زبر ہا کھڑی زیر ہا الٹا پیش ہو، خا کھڑی زبر خا کھڑی زیر خا الٹا پیش خو، تا کھڑی زبر تا کھڑی زیر تا الٹا پیش تو، سا کھڑی زبر سا کھڑی زیر سا الٹا پیش سو، جیم کھڑی زبر جیم کھڑی زیر جیم الٹا پیش جو، دال کھڑی زبر دال کھڑی زیر دال الٹا پیش دو، زال کھڑی زبر زال کھڑی زیر زال الٹا پیش زو، زا کھڑی زبر زا کھڑی زیر زا الٹا پیش زو، سین کھڑی زبر سین کھڑی زیر سین الٹا پیش سو، شین کھڑی زبر شین کھڑی زیر شین الٹا پیش شو، صاد کھڑی زبر صاد کھڑی زیر صاد الٹا پیش سو، ضاد کھڑی زبر ضاد کھڑی زیر ضاد الٹا پیش دو، طا کھڑی زبر طا کھڑی زیر طا الٹا پیش تو، زا کھڑی زبر زا کھڑی زیر زا الٹا پیش زو، فا کھڑی زبر فا کھڑی زیر فا الٹا پیش فو، قاف کھڑی زبر قاف کھڑی زیر قاف الٹا پیش قو، کیف کھڑی زبر کیف کھڑی زیر کیف الٹا پیش کو، اور اس میں غین خا قاف صاد ضاد طا ظا ان کو ہیوی ادا کیا جائے گا، اور را میں جو ہے وہ ایکسیپشنز ہیں،
ہمیں پتہ ہے کہ را جو ہے وہ زیر کے ساتھ باریک اور کھڑی زبر اور الٹی پیش کے ساتھ موٹا ادا کیا جائے گا۔ ابھی ہم نے حروف تہجی کو جو ہے وہ الف صغیرہ، واو صغیرہ اور یا صغیرہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش کے ساتھ پڑھا۔ اب اسی کو ایکسرسائز کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایکسرسائز جو یہاں پر ہے یہ وہی رائٹنگ سٹائل ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے، مصحف عثمانی والا، اور اسی کو ہم یہاں پر پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اتا، اور تا جو ہے وہ کھڑی زبر کے ساتھ، تو تا جو ہے وہ ٹو اس میں اسٹریچ آئے گا، اتا اتا۔ اچھا، اس میں جب ہم اس کو روکیں گے تو روکنے میں بھی اگر کسی لفظ کے آخر میں کھڑی حرکت ہو، جیسے کھڑی زبر اور کھڑی زیر اور الٹا پیش، تو وقف کی صورت میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ ویسا ہی پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جو ہا ہے، ہا کی جب اس پہ اوپر کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش ہوگا تو ہا میں تبدیلی آئے گی، یعنی ہا کی جو کھڑی حرکت ہے وہ ساکن ہو جائے گی، جو ہم نیچے والی جو اینڈ والی لائن ہے اس کے ساتھ، اور یہ جو آگے ہا کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ ادروائز جو باقی آئیں گی وہ ان کی حرکات میں وہ اسی طرح سے وقف کی صورت میں ان میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اتا اتا، دونوں میں ہی، وقف کی صورت میں بھی اتا ہی ہوگا، اور جب ہم اس کو رواں پڑھیں گے یعنی وداؤٹ سٹاپ تب بھی یہ اتا ہی ہوگا، ود سٹاپ اینڈ وداؤٹ سٹاپ دونوں طرح سے ایک ہی طرح۔ بلا بلا، یہاں پہ بھی اسی طرح سے دونوں طرح۔ طغا طغا، طا ہیوی، غین ہیوی، اور پھر دونوں میں 2 کاؤنٹس۔ قلا، قا ہیوی، لا 2 کاؤنٹس، قلا، اسی طرح سے روکا بھی اسی طرح سے جائے گا۔ ہدا ہدا، اس میں بھی 2 کاؤنٹس پہ ہی، جب رواں پڑھیں گے وداؤٹ سٹاپ تب بھی، اور جب اس کو روکیں گے تب بھی ہدا ہی ہوگا۔ جوفی ہی، اب جو یہ ہم نے پڑھی الف صغیرہ کی ایگزامپل اوپر والی لائن میں، نیکسٹ جو لائن ہم پڑھ رہے ہیں جوفی ہی میں، یہ جو نیکسٹ پوری لائن ہے یہ یا صغیرہ کی ایگزامپل ہے اس میں، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں جوفی ہی۔ اب یہاں پہ یہ جب اس کو ہم کریں گے تو 2 کاؤنٹس پہ، اور جب ود سٹاپ کریں گے جوفی تو پھر ہا کے جو ہے وہ ہا پہ آ کے ہم اس پہ رک جائیں گے، اس سے آگے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہا میں ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جو ہا ہوتی ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے وہاں پہ، تو جب ساکن ہوگی جو ہائے ساکنہ جو ہم پڑھتے ہیں جوفی، تو اس کو ہا کو جو ہے حرکت نہیں اس کی پڑھی جائے گی، صرف اس کا ہا جو ہے وہ برقرار رہے گی اور اس کی آواز آئے گی۔ جوفی ہی جوفی، قومی ہی، اسی طرح سے قاف ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ قاف ہمارے پاس ہیوی ہے، قومی ہی پہ 2 کاؤنٹس، قومی، اور جب سٹاپ کریں گے تو اس طرح سے آخر پہ ہا پڑھی جائے گی، اس میں بھی اور اس میں بھی، یہاں پہ بھی میں لکھ دیتی ہوں کہ یہ دونوں ہا کے ساتھ ہوگی۔ احیی، یہاں پر 2 کاؤنٹس، اب یہاں پہ ہا نہیں ہے تو احیی، اور جب اس کو دوسری طرح سٹاپ کے ساتھ پڑھیں گے پھر بھی یہ احیی ہی پڑھا جائے گا۔ ولیشی، یہاں پہ ولیشی، یستحیی، یہاں پر بھی اینڈ پہ 2 کاؤنٹس، اور پھر جب اس کو روکیں گے یستحیی، اور روکنے پہ بھی ایسے ہی۔ اہلہ، اب یہ اوپر الف صغیرہ، پھر یا صغیرہ، اور اب تیسرا واو صغیرہ، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، اور اب الٹا پیش۔ اہلہ، اور اس میں اب اہلہ، ہو پہ 2 کاؤنٹس، اہلہ، لہ، اینڈ پہ ہا پہ رکیں گے، یعنی ہو اہلہ۔ شطرہ، تو اس میں ہیوی، را ہیوی، ہو 2 کاؤنٹس، اور جب شت کے وہ ہے، ایک تو ہیوی ہے اور دوسرا اس پہ کلکلا بھی ہے۔ شطرہ شطرہ، اور اس طرح سے، اور جب اس پہ سٹاپ کریں گے تو اینڈ پہ ہا جو ہے وہ آ جائے گی ہو کی بجائے پہ۔ قلبہ، قل، قاف ہیوی، بہو، قلبہ، اور اینڈ پہ ہا کی ساؤنڈ۔ نفسہ، نف،
اور اس میں ہو جو ہے وہ 2 کاؤنٹس. نفسہ اور اینڈ پہ ہا کی آواز آئے گی. وجہہ جیم کا قلقلہ وجہ کے ساتھ. وجہہ وجہہ اور اینڈ پہ ہو پہ 2 کاؤنٹس اور ساتھ میں جب وجہہ اور اس میں ہا کی ساؤنڈ آئے گی. تو یہ تینوں ایگزامپلز ہم نے دیکھ لی. الف صغیرہ جو ہے وہ کھڑی زبر، یائے صغیرہ کھڑی زیر اور واو صغیرہ الٹا پیش. ایک دفعہ پھر سے اسی ساری ایکسرسائز کو دیکھ لیتے ہیں. اتا اتا، بلا بلا، طغى طغى، قلا قلا، هدى هدى، جوفه جوفي، قومه قومي، أحيي أحيي، وليشي وليشي، يستحيي يستحيي، أهله أهله، شطره شطره، قلبه قلبه، نفسه نفسه، وجهه وجهه. آج کا لیسن یہاں تک ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمیں بہت اچھی سی تلاوت کرنا نصیب فرمائے، اور جو ہماری غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے درگزر فرما دے، اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرما کر اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن اور اہل اللہ میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.